یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ خدا تعالیٰ کے مامورین و مرسلین کو ہمیشہ اپنے مقاصد کے حصول اور بندگان خدا کی بھلائی کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی تو یہ سفر خدا تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی ان اسفار کا مقصد خلق اللہ کی مدد اور خدمت ہوتی ہے۔ مامور زمانہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں مختلف اسفار کیے۔ ان میں سے ایک سفر ملتان کا تھا۔ دریائے چناب کے کنارے آباد پاکستان کا 5واں بڑا شہر ملتان تاریخی و ثقافتی لحاظ سے ایک مشہور شہر ہے۔ اس شہر کو اولیاء اللہ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بہت سے بزرگان دین مدفون ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کا پیغام یہاں کے باسیوں تک پہنچایا اور اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ اس سرزمین کو مامور زمانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ علیہ السلام اکتوبر 1897 میں ایک گواہی کے سلسلے میں اس شہر میں تشریف لائے۔ سفر ملتان بھی آپ علیہ السلام کے دیگر اسفار کی طرح بے شمار الہی تائیدات و نشانات کا مظہر ہوا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنی تصانیف حقیقت الوحی، نزول المسیح اور تریاق القلوب میں سفر ملتان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے حق میں ظاہر ہونے والے ایک نشان کے طور پر پیش کیا۔ یہ زمانہ حکومت انگریزی کا زمانہ تھا، اور حکومت برطانیہ کے ماتحت حکومت ہند میں کچھ ریاستیں بھی تھیں جو خود مختار تھیں، اور ان خود مختار ریاستوں کے نواب بہت اختیارات رکھتے تھے اور صاحب حیثیت تھے، ان کے اپنے شاہانہ انداز تھے۔ ان میں سے ایک نواب آف بہاولپور بھی تھے۔ نواب بہاولپور صادق خان رابع کے اس دور میں ان کے حرم سرا میں ایک یورپین خاتون بھی تھیں، جن کے ساتھ بعد میں نواب صاحب نے نکاح کیا۔ پھر کچھ ایسے سیاسی مسائل پیش آئے کہ جس کے نتیجے میں نواب صاحب کو انہیں طلاق دینا پڑی۔ نواب صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری مولوی رحیم بخش صاحب تھے، جو ایچیسن کالج میں نواب صاحب کے زمانہ طالب علمی میں ان کے اتعلیق رہے تھے۔ پھر نواب صاحب ان کو اپنے پاس لے آئے، اور بعد میں رحیم بخش صاحب نے ہندوستان کی سیاست میں بہت نام پایا، ریاست بہاولپور کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، سر کا خطاب پایا، مجلس قانون ساز کے ممبر بھی رہے۔ لیکن اس طلاق کے معاملے میں ان کا جو بھی اختلاف پیدا ہوا، تو اس موقع پر وہ وقتی طور پر حکومت سے الگ بھی ہو گئے تھے اس اختلاف کے نتیجے میں۔ تو اس طلاق کے بارے میں مولوی رحیم بخش صاحب کے بارے میں اس زمانہ کے اخبار ناظم الہند میں اس کے ایڈیٹر سید ناظم حسین صاحب نے مولوی رحیم بخش صاحب کے خلاف ایک سلسلہ مضامین شروع کیا تھا، اور اس سلسلہ مضامین کو مولوی رحیم بخش صاحب جیسے نیک دل اور معزز شخصیت نے یہ سمجھا کہ اس میں ان کی حد کی عزت کی گئی ہے، چنانچہ انہوں نے ملتان کی عدالت میں لائبل کا مقدمہ دائر کر دیا، جیسے ازالہ حیثیت عرفی بھی کہا جاتا ہے، یعنی تحریری طور پر جس میں کسی عزت کے کسی شخص قابل احترام کی عزت کے بارے میں کوئی بات اٹھائی گئی ہو۔ اب یہ مقدمہ جب ہوا ناظم الہند کے ایڈیٹر سید ناظم حسین کے خلاف،
اور اس کی کارروائی شروع ہو گئی، کچھ پیشیاں بھی ان کو بھگتنی پڑیں، تو انہیں اپنی تائید میں کچھ صفائی کے گواہ پیش کرنے تھے۔ انہوں نے ان گواہوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی لکھوا دیا۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ پہلو اور مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا نشان اس طرح سامنے آتا ہے کہ سید ناظم حسین صاحب، ایڈیٹر ناظم الہند، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف اور معاند تھے، اور اس واقعہ سے پہلے ان کے اخبار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں بہت کچھ لکھا جا چکا تھا۔ ایک تو خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ جو مہدی ہونے کے بارے میں تھا کہ کسی خونی مہدی نے نہیں آنا، اور کوئی حکومت یا طاقت لے کر ایسا کوئی مہدی نہیں آئے گا جو حکومت کرے گا اور زور سے اور جبر سے آ کر اسلام کو قائم کرے گا۔ اب شیعہ عقیدہ جو مہدی کا ہے وہ تو اس کے برخلاف ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کے مہدی کے بارے میں ان عقائد کی وجہ سے طبعاً اور عقیدتاً اور مسلکاً سید ناظم حسین صاحب حضرت بانی جماعت احمدیہ کے مخالفین میں سے تھے، اور اپنے اخبار میں اس کے خلاف پرچار کرتے رہتے تھے۔ ان تمام مخالفتوں کے باوجود سید ناظم حسین صاحب جانتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کردار ایسا ہے کہ آپ سچائی پر قائم ہیں، صادق القول ہیں، اور ان کے بارے میں اگر ان کے کردار کے بارے میں کوئی بھی گواہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھی جائے گی تو آپ حق بات کو بیان کریں گے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ اگر چاہتے تو اس معاند اور مخالف کے مقابل پر یہ بھی کہہ سکتے تھے، اس بات کو ٹالنے کے لیے، کہ کمیشن کے ذریعے آ کر مجھ سے میری شہادت قادیان میں آ کر قلم بند کر لی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو منشا معلوم ہوتے ہیں اس سفر میں وہ یہ بھی تھے کہ سفر کے ذریعے سے آپ کا پیغام پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے روابط ہوں۔ اس مقدمے میں گواہی کے حوالے سے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اطلاع دے دی تھی، چنانچہ آپ اس امر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: شروع اکتوبر 1897 میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک گواہی کے لیے ایک انگریز حاکم کے پاس حاضر کیا گیا ہوں، اور اس حاکم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے، لیکن جیسا کہ شہادت کے لیے دستور ہے مجھے قسم نہیں دی۔ پھر 8 اکتوبر 1897 کو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اس مقدمے کا سپاہی سمن لے کر آیا ہے۔ یہ خواب مسجد میں عام جماعت کو سنا دی گئی تھی۔ آخر ایسا ہی ظہور میں آیا اور سپاہی سمن لے کر آ گیا، اور معلوم ہوا کہ ایڈیٹر اخبار ناظم الہند لاہور نے مجھے گواہ لکھا دیا ہے، جس پر مولوی رحیم بخش پرائیویٹ سیکرٹری نواب بہاولپور نے لائبل ہتک عزت کا مقدمہ ملتان میں کیا تھا۔ چنانچہ حضرت اقدس علیہ السلام نے باوجود خطرات کے ایک معاند احمدیت کی خاطر گواہی کے لیے ملتان کا سفر کا ارادہ کیا، اور یہ نشان رویا میں مذکور علامات کے عین مطابق نہایت شان سے پورا ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 28 اکتوبر 1897 کو ملتان تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس علیہ السلام قادیان سے لاہور اور پھر لاہور سے بذریعہ ریل ملتان پہنچے۔ ریلوے کے ریکارڈ کے مطابق اس زمانے میں لاہور سے ملتان کے لیے ایک ٹرین صبح اور ایک ٹرین شام کو روانہ ہوتی تھی، جو تقریباً 8 گھنٹے کی مسافت کے بعد ملتان پہنچتی تھی۔ اس وقت ملتان میں سٹی ریلوے اسٹیشن آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور حضور علیہ السلام اسی اسٹیشن پر اترے۔ اسٹیشن کی وہ عمارت آج بھی موجود ہے۔ ملتان میں کینٹ اسٹیشن کے قیام کے بعد سٹی اسٹیشن آباد نہیں رہا، لیکن حضرت امام وقت علیہ السلام کے مبارک وجود کے قدم بوسی کی برکت سے آج بھی یہ عمارت اپنی تاریخی حیثیت قائم رکھے ہوئے ہے۔ اسٹیشن سے اندرون شہر کی طرف آتے ہوئے بذریعہ پل ہی حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، اور آپ علیہ السلام فٹن پر سوار تھے جو رئیس شہر آپ کے استقبال کے لیے لے گئے تھے۔ ملتان کے سفر میں اسٹیشنوں پر ایک بہت بڑی تعداد غیر احمدی احباب کی بھی موجود تھی، جو کہ زیارت اور بیعت کر کے اپنی روحانی پیاس بجھاتی رہی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے بعض اصحاب بھی ہم سفر تھے، جن میں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محترم مولوی محمد علی صاحب اور محترم خواجہ کمال الدین صاحب بھی شامل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 28 تا 30 اکتوبر ملتان میں قیام پذیر رہے۔ آپ علیہ السلام قریشی خاندان کے رئیس خان بہادر مخدوم شیخ حسن بخش قریشی صاحب کے ہاں قیام پذیر ہوئے، جو کہ حضرت شیخ بہاؤدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ یہ مکان اندرون پاک گیٹ گلی تمباکو والی میں واقع ہے۔ گو اس وقت مخالفت کا عمومی ماحول خاصا گرم تھا، لیکن اہل ملتان نے نہایت پرامن اور والہانہ طریق پر آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگ مؤدبانہ رنگ میں حضور کا ذکر کرتے اور لوگ بکثرت آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ مورخہ 29 اکتوبر کو آپ علیہ السلام عدالت میں گواہی کے لیے تشریف لے گئے۔ عدالت یا کچہری کی یہ عمارت ابھی بھی پرانی حالت میں قائم ہے۔ حضرت ملک رحیم بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عدالت کے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور میں اسی دن آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اسی عدالت کے کمرے کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کو گواہی کے لیے بلایا گیا ہے۔ چنانچہ منوعاً خدا تعالیٰ کی بات پوری ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب تریاق القلوب میں فرماتے ہیں، پس جب میں حسب ہدایت اس سمن کے ملتان میں پہنچا اور عدالت میں گواہی کے لیے حاضر ہوا، تو جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا سب کچھ ویسا ہی ظہور میں آیا، اور حاکم کو کچھ ایسا سہو ہو گیا کہ وہ مجھے قسم دینا بھول گیا، اور جب میرا اظہار ہو چکا تو اس وقت اس کو قسم دینا یاد آیا، اور فرض قانون پورا کرنے کے لیے پھر مجھ سے قسم لی۔ اس نشان کے کچھ ایک دو گواہ نہیں، بلکہ ایک گروہ کثیر میری جماعت کے لوگوں کا گواہ ہے، جن میں سے خواجہ کمال الدین صاحب BA پلیڈر، اور مولوی محمد علی صاحب MA پلیڈر، اور اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب اور اخویم مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی ہیں۔ اب دیکھتے جاؤ اور غور کرتے جاؤ کہ کیا یہ انسان کے کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایسے شہر تشریف لے جاتے جہاں اولیاء اللہ مدفون ہیں تو آپ ان بزرگان کے مزاروں پر دعا کے لیے بھی تشریف لے جاتے۔ چنانچہ ملتان میں بھی حضور علیہ السلام بزرگان اسلام کے مزارات پر تشریف لے گئے اور دعا کی۔ ان بزرگان میں حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی اور حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کے مزارات قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کا شمار بر صغیر کے بلند پایہ صلحاء اور صوفیاء میں ہوتا ہے، جنہوں نے تمام زندگی بر صغیر میں اسلام اور بانی اسلام کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مختصر سفر میں ایک اور قابل ذکر بات آپ کا پرائمری اسلامیہ اسکول کے ہال میں تقریر کرنا ہے۔ اس اسکول کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ انجمن اسلامیہ کے زیر انتظام قائم تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اسکول میں آمد کی دعوت دی گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام اسکول میں تشریف لائے اور تقریر فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے استقبال کا شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ اسکول کے تمام طلباء ایک رنگ کی پگڑیاں پہنے اور جھنڈیاں اٹھائے سڑک کے دونوں جانب کھڑے السلام علیکم اور دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ملتان الہی برکات و فیوز کا مظہر تھا۔ بہت سی سعید روحیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں شامل ہوئیں۔ ملتان میں 2 روزہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام واپس قادیان تشریف لے آئے، اور اس طرح یہ بابرکت سفر بخیر و خوبی انجام پذیر ہوا۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، یارو مسیح وقت کے
تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔